أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورۃ الماعون مکیہ، آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ہے، اس نسبت پر سورت کا نام سورۃ الماعون۔ اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ مکی صورتوں میں ہے، کل 7 آیتیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص ہے جس کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ چنانچہ مفسرین نے ان آیات کے شان نزول میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اخنس ابن شریق، ولید ابن مغیرہ یا ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک یتیم تھا، یعنی ایک یتیم کا کیئر ٹیکر تھا، کفالت کرتا تھا، لیکن اس کا رویہ جو تھا یتیم کے ساتھ بہت ہی نامناسب تھا۔ یتیم کے مال پر قبضہ کر رکھا تھا، یتیم کو دھتکارتے رہتا تھا، دھکے مارتا تھا، اس کے حق سلب کر رکھا تھا۔ وہ یتیم ایک مرتبہ سرداران قریش کے پاس گیا کہ ابو جہل مجھے ستاتا ہے، برائے نام میرا کفیل بنا ہوا ہے، لیکن میری کفالت تو کیا کرتا، الٹا مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے، مجھے اس سے چھٹکارا دو۔ تو ابو جہل بھی اسی گروپ کا تھا، بلکہ ابو جہل ان کا سردار ہوا کرتا تھا، سرداروں کا سردار۔ انہوں نے کچھ کرنے کے بجائے الٹا اس بچے کے ساتھ ایک مذاق کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو محمد ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہاں سے تم کو تمہارا حق مل جائے گا۔ یہ مذاق کے طور پر کہا۔ وہ یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اپنی روداد سنائی، اپنا دکھرا سنایا اور کہا کہ مجھے میرا حق واپس دیا جائے، میں اس کے کفالت میں نہیں رہنا چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کسی بھی غمگین کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جانے والے، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ غصے میں ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور ابو جہل سے فرمایا یہ جو یتیم ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اس کے حقوق اس کو ادا کر دو۔ معجزاتی طور پر ابو جہل اس پہ راضی ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ اگر میری کفالت میں نہیں رہنا چاہتا تو یہ اس کا اتنا مال میرے پاس ہے، میں اس کے حوالے کر دیتا۔ اس کو چھٹکارا مل گیا۔ لوگوں نے سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہوا،
ابو جہل سے پوچھا کیا تم صابی ہو گئے ہو؟ جو دین کو چھوڑ دیتا تھا، اپنے دین سے نکل جانے والے کو عرب صابی کہتے تھے، یعنی تم بھی یعنی مومن ہو گئے ہو، ایمان لے آئے ہو کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی؟ وہ کہنے لگا ایسا کچھ نہیں، لیکن جب وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا تو مجھے ایسا لگا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایسی دہشت اور ایسی گھبراہٹ مجھ پہ طاری ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ گھبراہٹ کہاں سے طاری ہوئی، اور میں اس پر راضی ہو گیا اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اسی واقعے کے بیک گراؤنڈ میں ان آیتوں کا نزول ہوا۔ پہلے آپ اب ترجمہ سمجھیے تو بات بن جائے گی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو یہ واقعہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، لیکن ایک قاعدہ آپ بار بار سنتے آئے ہیں کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب مورد اور موقع کے خصوصیت کا نہیں۔ کسی کے بارے میں نازل ہوئی لیکن صرف اسی کے اوپر یہ آیت منطبق نہیں ہوگی، ایسا جو بھی شخص ہوگا اس پر یہ آیت منطبق ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جو فرمایا کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ اب یہ دین کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ دین کا لفظ قرآن کریم میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون آ رہا ہے، اگلی اس میں بھی لکم دینکم ولی دین آیا، سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین آیا ہے۔ جا بجا آپ دین کا لفظ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں۔ دیکھیے دین کا ایک معنی تو لغت میں ہے، ڈکشنری بیس معنی۔ لغت میں اگر اس کا معنی تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا بدلہ، جزا اور سزا۔ عرب میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے، بھرو گے۔ تو یہ بدلے کا معنی ہے۔ مالکی یوم الدین وہاں پر بدلے کے معنی میں ہے، اور اصطلاح شرع میں دین کس کا نام ہے؟ قانون الہی کا نام ہے۔ اللہ نے جو قانون بندوں کے لیے بنایا ہے اس قانون الہی کو دین کہتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، وہ اسی قانون الہی اور نظام الہی کا نام ہے۔ ویسے ہم نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے دین کی تعریف میں، وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ یہ دین کی کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ ہے ڈیفینیشن۔ آپ اس کا معنی سمجھ لیجئے، وضع الہی، دین ایک اللہ کا وضع کردہ، یعنی دین کا بانی کون ہے؟ فاؤنڈر کون اس کو بناتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا وضع الہی، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، انڈیویژل کا یا گروپ کا، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وضع الہی سائق لذوی العقول، چلانے والا ہے ذوی العقول کو۔ سائق
چلانے والا، ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں، چلانے والا ہے ذوی العقول کو۔ ذوی العقول کون ہے؟ انسان۔ اور انسان میں سارے انسان آتے ہیں، لیکن وہ انسان اس سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے جس کی عقل سلامت نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک آدمی پاگل ہے، مینٹل ہے، تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، وہ نماز روزے کا مکلف نہیں ہے، چونکہ وہ ذوی العقول نہیں رہا۔ بچہ ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ دین کا مکلف نہیں ہے، چونکہ ابھی مینٹلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوا ہے۔ یہ تو سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود، اس کے اختیار سے، اس کی چوائس سے، کہ زبردستی اگر چلایا جائے گا تو وہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ دیندار کب کہلائے گا؟ جب وہ خود سے اپنی چوائس سے اس کو اختیار کرے۔ پھر کہاں تک پہنچاتا ہے یہ دین اس کو؟ الی الخیر بالذات، چلانے والا ہے خیر بالذات کی طرف۔ خیر تو سمجھتے یہ خیر مطلب بھلائی، گڈنس۔ یہ جو بالذات کا لفظ ہے اس کو عربی انگلش میں کہیں گے ابسولوٹ۔ خیر بھلائی، نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، بہت ساری چیزیں خیر میں آتی ہے، لیکن خیر بالذات جو ہے وہ ان سب سے الگ ہے۔ خیر بالذات کی تشریح کرتے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کہ آدمی دین پر عمل کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ یہی ہے اصل خیر۔ ایبسولوٹ خیر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ نماز وہ اس خیر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ وقت مکروہ میں نماز پڑھیں گے، یہ خیر بنے گا؟ وہ نماز خیر کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی، جبکہ نماز تو تب بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو ایبسولوٹ خیر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ چنانچہ اس وقت نماز نہ پڑھنا یہ خیر ہے۔ عید کے دن روزہ نہ رکھنا خیر ہے، جبکہ سال کے اور دنوں میں 5 دنوں کے علاوہ اور ایام میں روزہ رکھنا خیر ہے۔ تو اصل خیر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو دین آدمی کو اللہ کا بنایا ہوا وہ قانون ہے جس کی پاسداری کر کے، جس پہ عمل کر کے آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اس نظام کا نام ہے دین۔ لکم دینکم، میرے لیے میرے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، نظام ہے۔ وَلَكُمْ دِينُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا وضع کردہ دین ہے، تمہارا فیبریکیٹڈ دین ہے۔ یہاں پر جو یکذب بالدین، دونوں معنی مراد، آپ لغوی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، جو بدلے کے کانسیپٹ کو جھٹلاتا ہے۔ جب اسے کہا گیا، جیسے ابو جہل کا واقعہ سامنے رکھے، لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی جو کچھ آپ یتیم کے ساتھ کر رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ تو اس نے کہا جاؤ، کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے، میں نہیں مانتا جزا اور سزا کے کانسیپٹ کو۔ اور دین سے مراد وہ اسلام، وہ قانون، وہ نظام بھی مراد لے سکتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اسلام کو، دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ دعا کہتے زور سے کسی کو دھکا مارنا۔ تو اس نے دھکا مارا ہوگا، اسی کے پس منظر میں یہ کہا کہ یتیم کو دھکے مارتا ہے، یا اس لیے کہ جب آدمی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جاتا ہے،
خوف خدا، فکر آخرت سے عاری ہے کہ مجھے میرے اچھے کاموں کا بدلہ نہیں ملنا، برے کاموں کی سزا نہیں ملنی، تو پھر آدمی اپنے مفادات کا غلام بن جاتا ہے، پورے طور پر مفاد پرست ہو جاتا ہے، ہیپوکریٹس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مفاد پرستی کا شکار ہو کر اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے، اور اس کی انسانیت اس قدر گر جاتی ہے کہ یتیم کو دیکھ کر بھی اسے رحم نہیں آتا۔ حالانکہ یتیمی ایسی چیز ہے کہ نام سن کر آدمی کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر صحیح معنی میں انسان ہوگا، اسے کہا جائے گا ایک چھوٹا بچہ ہی یتیم ہوتا ہے، لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے، تو ایک تو وہ چھوٹا بچہ ہے۔ چھوٹے بچے میں اللہ نے معصومیت رکھی ہے، انسان اس کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو آدمی کے دل میں رحمت جاگتی ہے، ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہو، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اس کا کچھ بھلا کروں، میں اس پر شفقت کا ہاتھ رکھوں، اس کا بھلا کروں۔ لیکن جب آدمی مفاد پرستی کے کلائمیکس تک پہنچتا ہے تو بچے کو دیکھ کر، یتیم بچے کو دیکھ کر بھلا کرنا نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی کمزوری سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کا گھر ہوگا، اس کے گھر میں مال ہوگا، دولت ہوگی، تو کسی طریقے سے مجھے ہڑپ کرنے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ موقع آتا ہے تو یتیم کو دھکے دے کر گرا دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ ترغیب، تحریص، لالچ دلانا، ابھارنا، ترغیب دینا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ آدمی کیا ہے، جب کہتے ہیں انسان خست اور کمینہ پن کے اس درجے تک پہنچتا ہے تو انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو نارمل انسان کیسا ہونا چاہیے کہ خود نیکی کرے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے۔ جیسے یہاں پر کوئی بھوکا آیا، اس کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ بھوکے کو میں کھانا کھلا دوں، اگر میرے جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو میں کسی اپنے ساتھی سے کہوں گا جس کے بارے میں مجھے گمان ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ اس کی ضرورت پوری دے دو یا دلا دو۔ لیکن خسیس انسان، کمینہ انسان کیا کرتا ہے؟ خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ جو نیکی کرنا اسے خود پسند نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرے گا؟ بلکہ اگر کوئی دوسرا نیکی کر رہا ہے تو اس خسیس انسان کو برا لگے گا، بہت سخی بنتا ہے، اپنا نام کرانا چاہتا ہے، دکھاوا کرنے کے لیے کرتا ہے، اس طرح کے جذبات ابھر کر آئیں گے۔ تو یہ آخری درجہ ہے خست اور کمینہ پن کا، کہ انسان اگر دیتا نہیں تو دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، بلکہ دینے والوں کو روکتا ہے۔ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو برے صفات آئے ہیں، ان صفات ذمیمہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطائے لغزش معاف فرما دے۔ یا اللہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو غفار الذنوب ہے، ہم گنہگار ہیں، تو ستار العیوب ہے، ہم سراپا عیب ہے۔ یا اللہ ہم دھتکارے جانے کے لائق ہے، پر تجھ ہی سے امیدیں لگانے والے ہیں، لو لگانے والے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں جس در پہ پہنچ کر ہم پناہ حاصل کریں۔ یا اللہ تو ہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مأویٰ و ملجا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما۔ یا اللہ اسباب خیر مقدر فرما۔ یا اللہ شر سے حفاظت فرما، اسباب شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ امت بہت بے چین ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ آج امت رحمت کو ترس رہی ہے۔ یا اللہ عالمی سطح پر یا اللہ تختہ مشق ستم بنی ہوئی ہے یہ امت۔ یا اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما۔ ہر فرد امت کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غیروں کے ظلم و ستم سے یا اللہ اس امت کو محفوظ فرما۔ ظالموں کو یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ بے شک یا اللہ تو نے نہ جانے کتنے فرائض کو ہلاک کیا ہے، کتنے نماردہ تیرے غضب سے برباد ہوئے ہیں۔ یا اللہ موجودہ وقت کے نماردہ اور فرائض کا بھی حساب لے لے۔ یا اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یا اللہ ان کو آنے والی یا اللہ دنیا کے لیے درس عبرت بنا دے، نمونہ بنا دے۔ یا اللہ بے شک تیری قدرت میں، تیری قدرت ہمیشہ قدرت مطلقہ رہی ہے۔ یا اللہ تیری قدرت میں کبھی کمی نہیں آئی، تیری طاقت کو کبھی زوال نہیں آیا۔ اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یا اللہ اپنی قدرت سے ایسے تمام ظالموں سے اس دنیا کو، اس دھرتی کو پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔